السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظروا کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ حضرت ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا شیریں اور شاداب اور سرسبز ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں جان نشین بنانے والا ہے، چنانچہ وہ دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا کے دھوکے سے بچو اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں ہی کے بارے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم خواتین پر لازم ہے کہ ہم اپنے کسی بھی عمل سے کسی کو گمراہ کرنے کا سبب نہ بنیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی اور عزتوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ 13واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارۃ بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک شگون لگا ہوا ہے، اس کا نفس۔ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا ایک جن بھی پیدا فرماتے ہیں، اور پھر اس انسان کے عمل کے مطابق وہ جن پلتا ہے ہمارے ساتھ۔ اگر انسان تقویٰ پر ہے، حلال کھاتا ہے، حلال دیکھتا ہے، حلال سنتا ہے اور سنت کا اتباع کرتا ہے اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتا ہے، تو وہ اس کا جن جو ہے وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا نفس جو ہے برائی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان لغویات میں پڑ جاتا ہے، قرآن و سنت سے دور رہتا ہے، بری صحبت اختیار کرتا ہے، تو یہ جن جو اس کا شگون ہے وہ اسی پر پلتا ہے، اور پھر وہ اس پر حاوی آ جاتا ہے، اس انسان پر، اور پھر اس کو وہ کھینچ کے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ چونکہ اس کا نفس رکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کے ساتھ بندھا ہے، اور نفس جو ہے وہ زیادہ تر انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر حرام کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نفس بتکے ہوئے گھوڑے کی مانند ہے، وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے، تو ایسے میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اور پھر یہ دعا کرنی چاہیے، یا ربی اتی نفسی تقواہا، کہ اے میرے رب میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر دے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد انسان پر آ جاتی ہے اور انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، تو پھر یہ اس کی فطرت میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر اس کے دل میں حرام سے نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے نفس کے تابع ہو جاتے ہیں، پھر نفس ان کو گھوڑے کی طرح بھگاتا ہے بے لگام۔ اسی طرح صرف گناہ جو ہے وہ پریکٹیکلی فزیکلی کرنا ہی ضروری نہیں ہے، کسی گناہ کا تصور کر کے اس سے لطف اندوز ہونا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو
بے شک میرا رب بڑا ہی غفور و رحیم ہے۔ چونکہ ہم اس میں قصہ یوسف پڑھ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ تو جب ان کے ملک کے بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ میں تمہیں ایک مقام دینا چاہتا ہوں اپنے دربار میں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے، جیسے ہم آج کل کہتے ہیں کہ فائنانس منسٹر لگا دیجئے، کہ ملک کے خزانے جو ہیں جس بھی قسم کے وہ میرے حوالے کر دیجئے کہ میں ان کی حفاظت بھی کروں گا اور میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی تاکید کی ہے قرآن میں کہ جب ہم کسی کے ذمے کوئی کام لگا رہے ہوں تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں قرآن سے اس چیز کی تربیت ملتی ہے کہ جو جس چیز کا اہل ہو، جس چیز میں اس کی ایکسپرٹیز ہوں، ان کے ذمے وہی ذمہ داریاں ڈالی جائیں۔ جیسے ہم نے پچھلے پاروں میں پڑھا کہ جب قید ہو کر آیا کرتے تھے قیدی مختلف جنگوں میں، اور اگر وہ فدیہ نہیں دے پاتے تھے اور ان میں سے کچھ پڑھے لکھے ہوتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذمے لگایا کہ آپ جو صحابہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص میں کوئی ایسی قابلیت ہے جس کو سامنے والا نہیں جانتا تو پھر وہ ایسے موقع پر اپنی اس اہلیت کا اظہار کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمیں کہیں پر اپلائی کرنا ہو کسی جاب کے لیے، نوکری کے لیے، تو ہم اپنی ان کوالٹیز کو بیان کر سکتے ہیں، یعنی جس چیز کے ہم ایکسپرٹ ہیں، کیونکہ انسان اسی جگہ زیادہ اپنا فائدہ دے سکتا ہے جس قسم کی اہلیت اس کے اندر ہے۔ تو اسی صلاحیت کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں، چونکہ وہ امیر مصر تھے، اس کے شہر میں رہے تھے، اس کے گھر میں رہے تھے اور وہ اس چیز کا علم رکھتے تھے، تو لہٰذا آپ نے اسی قسم کی ذمہ داری اٹھانے کا کہا۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا، کنویں میں ڈالا، وہاں سے نکلے، عزیز مصر کے گھر میں رہے، قید خانے میں قید کر دیے گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد آپ کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ تو اگر ہم اس پورے قصے پہ غور کریں ابتدا سے، تو آپ کی وجہ حسن آپ کو قید میں لے کر گئی، اور جس چیز نے آپ کو اس جیل خانے سے باہر نکالا وہ نہ کسی کی سفارش تھی اور نہ آپ کی پہنچ، بلکہ آپ اپنے علم کی وجہ سے اس قید خانے سے باہر آئے۔ تو علم ایک ایسی طاقت ہے جو اندھیرے میں ہمیں روشنی دکھاتا ہے۔ اگر انسان صاحب علم ہو تو وہ کسی بھی قسم کے حالات میں جو ہے کمزور نہیں پڑتا۔ تو اس لیے ہمیں علم کی اور علم والوں کی انتہائی قدر کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنا لے، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، یعنی اللہ کی راہ میں جو بھی قربانی دے گا اور صبر سے کام لے گا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کا پورا اجر ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے۔ ایک بار جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب غزوہ احد کا موقع آیا، اس زمانے میں ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اہل قریش ہمارے بارے میں کیا تیاری کر رہے ہیں، ان کی خبریں ہمیں کون لا کے دے گا؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں لاؤں گا۔ آپ نے پھر دوبارہ پوچھا سب سے کہ اس سلسلے میں ہماری مدد کون کرے گا، قریش سے ہمیں خبریں لا کے کون دے گا؟ تو آپ نے پھر دوبارہ یہی کہا کہ میں لاؤں گا۔ اس طرح 3 بار آپ نے یہ بات دہرائی، اور تینوں بار حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں جواب دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر جنت کی بشارت بھی دی۔ اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے
اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ تو جان لیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، بے شک دنیا میں ان کے حالات اتنے بہتر نہ ہوں، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام خیر بے شک متقیوں کا ہی سب سے بہتر ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بھی ذمہ داری کسی کے ذمہ لگائی جاتی ہے تو اس کو بطریق احسن پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو مومن جو ہے وہ کبھی بھی اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، تو ہمیں ذمہ داری جو ہے وہ بھی ایک امانت ہے، ایک وعدہ ہے۔ ایک تو ہمیں اس کا اہل ہونا چاہیے اور پھر اس کو پورے طریقے سے ادا بھی کرنا چاہیے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ، یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا۔ یعنی بچپن میں اگر ہم نے کسی کو دیکھا ہو تو ہم پہچان لیتے ہیں، لیکن جب کوئی بچہ بڑا ہو جائے تو اکثر لوگ اس کو نہیں پہچانتے، اس سے ناآشنا تھے، ان کے بھائی ان کو بڑے ہونے پر نہیں پہچانے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے ستیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں؟ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے جب اپنے بڑے بھائیوں کو دیکھا اور اپنے چھوٹے بھائی کو وہاں نہ پایا تو اس سے ملنے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی۔ بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا، یعنی اگر شرائط سخت رکھ دی جائیں تو سامنے والا اس کو اور اس سے نفع بھی جڑا ہوا ہو تو وہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان کے ساتھ ہی رکھ دیں، یعنی جو رقم انہوں نے ادا کی تھی اس غلے کو خریدنے کے عوض یوسف علیہ السلام نے وہ پیسے بھی ان کے سامان میں واپس رکھوا دیے۔ یہ یوسف نے اس امید پہ کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ وہ پلٹیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب کسی نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا معاملہ کیا ہو کسی وقت ایک وقت میں، تو آپ آئندہ وقت میں بھی اس کے ساتھ اس اچھائی کی توقع رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے کبھی آپ کو دھوکہ دیا ہو، کوئی برائی کی ہو آپ کے ساتھ، اور اگلی دفعہ آپ کا معاملہ اسی شخص کے ساتھ ہونے جا رہا ہو، تو انسان پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے کہ کہیں اس بار بھی یہ مجھے دھوکہ نہ دے، اور زیادہ تر اوقات میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اس پر اعتبار کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جب وہ اپنے باپ کے پاس گئی تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ قال هل آمنوکم الیہ الا کما آمنتکم، تو انہوں نے کیا کہا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا تھا؟ یعنی ان کو اپنا وہ دل دکھنا یاد آ گیا کہ جیسے میں نے پہلی بار یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا اور اعتبار کیا تھا، تو آج بھی تم مجھے کیا ویسا ہی دھوکہ دو گے جب اگر میں نے بنیامین کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر لیا؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک بار شتر اور زیادہ لے کر آئیں گے، یعنی کہ جس پر وہ سوار ہو کر گئے تھے، ہر ایک شخص کے بدلے انہوں نے ایک اونٹ بھر غلہ دیا تھا، کہ یعنی ایک بھائی اضافی جائے گا ہمارے ساتھ اور اتنا ہی غلہ ہم زیادہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونَ مُوثِقًا مِّنَ اللَّهِ، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ پر کوئی پیمان نہ باندھو، یعنی تم مجھے قسم دو اللہ کی کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے، یعنی پختہ عہد کر دیا، باپ کے ساتھ قسمیں اٹھا لیں خدا کی، تو کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ ہی نگہبان ہے۔ پھر انہوں نے کہا، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ اے میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ کیوں کہا تھا ایسا؟ کیونکہ وہ جوان بھرپور دست تھے،
اور بنیامین بھی ان کے ساتھ تھے، تو آپ کو اپنے بھرپور جوان بچوں کو دیکھ کے دل میں ڈر آ گیا۔ والد تھے، اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے کہ کہیں ایک ساتھ یہ جتھا کا جتھا جب ایک جگہ پر داخل ہوگا تو کہیں لوگ ان کو نظر ہی نہ لگا دیں، کیونکہ کوئی چیز تعداد میں زیادہ ہوتی ہے تب بھی نظر لگتی ہے، خوبصورتی میں زیادہ ہو تب بھی نظر لگتی ہے۔ تو اس لیے وہ اپنے بچوں کو لوگوں کی نظر بد سے بچانا چاہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں لے کے جا سکتی ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اونٹ کو ہانڈی میں بند کر دیا جائے، یعنی جیسے ایک اونٹ کو ہانڈی میں بند نہیں کیا جا سکتا، ناممکن ہے، اسی طریقے سے ایک جیتا جاگتا انسان، صاحب نعمت انسان، صاحب عقل انسان، یہ نظر بد انسان کو ہجان میں مبتلا کر دیتی ہے کہ ایک صاحب عقل انسان پاگلوں جیسی حرکت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نظر بد تیر کی طرح ہے، اگر حفاظت کی دعائیں نہ پڑھی جائیں تو یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر مشکل سے بچنے کا نسخہ بتایا ہے اس قرآن میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تاکید کریں، یعنی جس طرح ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا سکھاتے ہیں، نماز پڑھانا سکھاتے ہیں، اسی طرح صبح کے ناشتے اور شام کے کھانے کی طرح سے اسی طرح اہتمام کریں کہ ہمارے بچے اور ہم خود صبح شام کے اذکار پڑھیں۔ ان کا طریقہ کیا ہے کہ جو مسنون اذکار ہیں، مختلف کتابوں میں درج ہیں، کتابچے مل جاتے ہیں، ان کو فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے، خود پر دم کیا جائے، بچوں پہ دم کیا جائے، یا پانی پہ دم کر کے ان کو پلایا جائے اور ان کو زبانی سکھائی جائیں، یا کم از کم اگر انسان سفر پر ہے یا بھی زبانی یاد نہیں ہوئی تو معوذتین پڑھے جائیں، یعنی سورۃ الاخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کو پڑھا جائے اور اس کے ساتھ آیت الکرسی کو شامل کر لیا جائے اور اس کو خود پر دم کیا جائے، یہ منیمم ہے۔ اور باقی جو مسنون اذکار ہیں صبح شام کی، ان کی بھی پابندی کرنی چاہیے اس نظر سے اور جنات کے اثرات سے بچنے کے لیے۔ اور فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے، یعنی عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان جس بھی وقت آپ کو وقت ملے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قضاء و قدر کے بعد، یعنی اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا، اس کے بعد میری قوم کو جو چیز سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گی وہ نظر بد ہے۔ اور پھر مزید فرمایا ایک حدیث میں کہ بے شک نظر بد انسان کو دیوانہ کر سکتی ہے۔ پھر فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر بھروسہ کرے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بے شک ہمارے پاس کتنے ہی اسباب ہوں، ہمارے پاس کتنا ہی علم اور قوت ہو، پھر بھی ہمیں بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے، کیونکہ جس چیز کا اللہ ارادہ کر لیتا ہے بے شک وہی سب کچھ ہوتا ہے، خواہ ہم کتنی ہی تدابیر اختیار کر لیں۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدابیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہ کام آ سکیں۔ یعنی آپ نے جیسے کہا تھا کہ الگ الگ داخل ہوگے تو لوگوں کی نظر بد سے یا کسی مشترکہ اٹیک سے بچ جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی مشیت جو تھی وہ اس پہ غالب آ گئی۔ بعض اوقات ہم بہت سارے کام ہیں، استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر بھی ان کے نتائج ویسے نہیں آتے جیسے ہم نے سوچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرنے کے باوجود ہم کسی مشکل یا پریشانی میں گھر جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے رب سے جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہمیں کبھی اس سے نہ مایوس ہونا چاہیے نہ بدگمان ہونا چاہیے کہ ان کے پڑھنے کا کیا فائدہ، دیکھو مجھ تک یہ بیماری پہنچ گئی، مجھ تک یہ تکلیف پہنچ گئی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے یا کسی آزمائش میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ گمان کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ آزمائش کسی خاص مصلحت کے تحت ہم تک پہنچائی ہے، اور اگر ہم اس میں صبر کریں گے تو اللہ ہمارا درجہ بلند کرے گا، اور اللہ کا شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو آسانی سے نکال دے گا۔ تو ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے صبر اور شکر کا معاملہ کرنا چاہیے اللہ کے ساتھ، کیونکہ ہر وہ کام بہتر ہے جس کا انجام بہتر ہو، بس ہم صبر سے کام نہیں لیتے۔
بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی تھی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائیوں کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا ہی بھائی ہوں، یعنی بن یامین کو کوئی بہانہ کر کے اپنے قریب بلایا اور سرگوشی میں ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا وہ بھائی ہوں جو تم سے الگ ہو گیا تھا۔ اب تو اس بات کا غم نہ کر کہ جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں، یعنی کہ جو پہلے تمہارے ساتھ معاملات ہو گئے ہیں جب تم ان بھائیوں کے ساتھ رہ رہے تھے میری غیر موجودگی میں ان باتوں کو نہیں کریدتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی پچھلی زندگی غربت میں یا مسائل میں گزار چکے ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل پھیر دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کی پھر ان سے ملاقات ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد، تو وہ اس کی اس اچھی حالت کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ تو وہ کیسے جتاتے ہیں کہ ہاں اچھا اب تو تم کافی اچھی لگ رہی ہو، ہاں میں نے تو جب دیکھا تھا جب تم فلاں جگہ پہ رہا کرتے تھے، ہاں تو اس وقت تمہارے حالات اچھے نہیں تھے، اس طرح کے معاملات ہوا کرتے تھے۔ یعنی اس قسم کی باتیں کریدی جاتی ہیں بجائے اس کے کہ ان کی اس چیز پر خوش ہوا جائے، ان کو اچھی وشز دی جائیں۔ لوگ ان سے حسد کی وجہ سے ان کو وہ باتیں یا وہ چیزیں یاد دلاتے ہیں جب وہ تکلیف میں تھے۔ تو ہمیں ایسے رویے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ یعنی ہمیں لوگوں کے ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے، آج اگر وہ اچھا ہے تو ہمیں اس کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے، پھر لوگوں کی اندر کرید میں نہیں لگنا چاہیے۔ اگر آپ کو کہیں سے علم میں کوئی بات آئی ہے کہ فلاں کے ساتھ آج کل اچھے معاملات نہیں ہیں، تو آپ جا کے کریدیں نہیں، ٹو نہیں لیں کہ ہم ذرا سن گن لے کر آئیں کیا چیز چل رہی ہے۔ اگر وہ خود سے آپ کو اپنے دکھ سکھ میں شریک کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ آپ سے کوئی معاملہ پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہرگز اس پر برا نہیں ماننا چاہیے اور ادھر ادھر سے سن گن لے کے ان کی تکلیف کی کرید میں نہیں لگنا چاہیے۔ جب یوسف نے ان کے بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور ان کے جمعدار نے کہا، یعنی جو ہلکارا تھا اس نے کہا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارش اتر انعام ہے، یعنی وہ پیمانہ جس سے ہم ماپ کر چیزیں دیتے ہیں ہمارے مالک کا ہے، اگر اب کوئی ہمیں اس کو لا کر دے گا تو ہم ایک اونٹ بھر غلہ اس کو انعام پر دیں گے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان کے بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں، یعنی ہم تو چور نہیں ہیں، نہ ہمارا ارادہ ایسا تھا، تو قطعاً تم ہمارے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ یہ چیز ہم نے لی ہے، اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ یعنی ان کے ہلکاروں نے بجائے اس کے کہ وہ یہ بتاتے کہ ہم چور کو کیا سزا دیتے ہیں، انہوں نے ان کو گھیرنے کے لیے کہا کہ اچھا تم بتاؤ کہ تمہارے ملک میں یا تمہارے علاقے میں چور کی کیا سزا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ سزا ہے کہ جس کے پاس سے جو چیز نکلتی ہے وہ چور ثابت ہو جائے تو بس بدلے میں اسی کو رکھ لیا جاتا ہے رہن۔ ہمارے ہاں تو ظالموں کو ایسی ہی سزا دی جاتی ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید میں اپنی تدبیر کی، یعنی انہوں نے اپنے بھائی کی سامان میں اپنا وہ پیالہ رکھوا دیا تھا، اور وہ پیالہ جب اس کے سامان سے نکلا تو پھر کیا تھا ان کا فیصلہ کہ جس کے سامان سے وہ گم کی ہوئی چیز نکلتی ہے بدلے میں وہ شخص ہی دے دیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ ترکیب ڈالی اور یوں وہ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ہی پاس رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو بھی کوئی خوش فہمی کسی کی طرف سے آتی ہے، اچھا گمان آتا ہے، اچھا خیال آتا ہے، وہ اللہ ہمارے دلوں پر الہام کرتے ہیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہتا، ورنہ جس شہر میں یعنی مصر میں وہ رہ رہے تھے وہاں چور کی سزا یہ ہرگز نہیں تھی۔ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو یکساں پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا درجہ رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کیا آنکھیں رکھنے والا اندھے کے جیسا ہے؟ کوئی قرآن کو سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا ایک نہ سننے والے اور اللہ کا انکار کرنے والے جیسا ہے؟ تو اللہ نے کبھی بھی چیزوں کو ایک جیسا نہیں رکھا اور ہر چیز کی ضد سے ہمیں اس چیز کو پہچاننے کے لیے کہا ہے۔ اگر ہم جب تک اندھے کا مشاہدہ نہیں کرتے، ہم اپنی آنکھوں کی اس نعمت کا اتنا بہترین شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کامل علم نہیں رکھتا، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ ہر انسان اتنا ہی بڑا عالم ہے جتنا بڑا وہ عامل ہے، یعنی ہر انسان کے پاس بس اتنا ہی علم ہے جتنا اس نے عمل کر لیا، خواہ اس کے پاس کتنی ہی ڈگریاں کیوں نہ ہوں، وہ قرآن کو پڑھ پڑھ کے کتنا ہی کیوں نہ ختم کر لے، وہ کتنی ہی دین کی مجلسوں میں کیوں نہ چلا جائے، ہم اس کو صاحب علم نہیں کہہ سکتے۔ اہل العلم تو وہ ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی جو انسان کے عمل میں ڈھل گیا، جان لو اس کے پاس دین کا اتنا ہی علم ہے۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کوئی تعجب کی بھی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا، بڑے ہی برے ہو تم لوگ، منہ در منہ مجھ پر وہ الزام تم لگا رہے ہو، اس کی حقیقت خوب اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام پر کہا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اور یہ بھی چور اگر ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی ایک بھائی چور ہے تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اگر کوئی باپ کفر میں ہے تو ضروری نہیں کہ بیٹا بھی کفر کرے، یا اولاد بہت نیک ہے تو ضروری نہیں کہ ماں باپ بہت نیک ہوں یا برے ہوں۔ ہم کسی کے عمل سے کسی دوسرے کی تحقیق نہیں کر سکتے، اسی طرح سنی سنائی باتوں پر بھی کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہو یا کسی کے بارے میں کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو تو پھر ہمیں چاہیے ہے کہ اچھی طرح سے تحقیق کر لیں۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کی جگہ پر آپ ہمیں رکھ لیں، یعنی ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ رکھ لیں، اس کو ہمارے ساتھ جانے دیں، ہم آپ کو بڑا ہی نیک اور نفیس انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ جبکہ دنیاوی طور پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے چوری کی اور وہ شخص اپنے گھر سے نہیں ملا تو ہم دوسروں کو گھر والوں کو لے جا کے بند کر دیتے ہیں۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا، یہ وہی بڑا تھا جس نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کریں، تم جانتے ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان کر چکے ہیں، اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ اب میں یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، پھر اللہ ہی میرے حق میں فیصلہ کرنے والا ہے کیونکہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، پھر تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے۔ آپ بس اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ بات یہ ہے کہ چونکہ ان پر ایک بار جھوٹ ثابت ہو چکا تھا تو اب ان کو اپنی اس بات کو، سچی بات کو بھی بیان کرنے کے لیے بہت ساری گواہیاں پیش کرنی پڑ رہی ہیں، کیونکہ پہلے زمانوں میں لوگ اکیلے اکیلے سفر نہیں کیا کرتے تھے، قافلوں کی شکل میں جاتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی بھی جب مصر آئے تھے تو ایک بہت بڑا قافلہ تھا جو تجارت کے غرض سے اور دیگر کاموں کے سلسلے میں اکٹھے مل کر گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے، تو جو قافلے کے لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے یہ سارا معاملہ ان کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا تھا، آپ چاہیں تو ہم ان کو بھی ثبوت کے طور پر لے کے آ سکتے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا۔ فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، تو انہوں نے کہا کہ بے شک تم نے یہ سب کچھ کہہ دیا، اچھا میں اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا، کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے۔
تو بات یہ ہے کہ صبر اصل میں ہے کیا؟ صبر ہے ایک بہت بڑا کڑوا گھونٹ. جیسے جیسے انسان صبر کے گھونٹ بھرتا جاتا ہے اس کا ظرف بڑھتا جاتا ہے. ظرف کیا ہے؟ ہمارے اندر کا پیمانہ. جب انسان پر مشکلیں پڑتی رہتی ہیں اور وہ اس پر صبر کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ضبط کرنے کی قوت کو بڑھا دیتا ہے. پھر چھوٹی موٹی آزمائشیں اور پریشانیاں اس کو بالکل بھی نہیں ہلاتی. لیکن صبر جمیل کیا ہے؟ اگر کسی انسان پر کوئی مشکل پڑے، دل دکھائے، مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ شخص رو رو کے نڈھال ہو جائے اور ہر آنے جانے والے کو جو ہے وہ سارا قصہ بیان کرے اور پھر اس سارے واویلے کے بعد کہے کہ بس اب کیا کروں، میں تو اب صبر کروں گا، تو یہ صبر نہیں ہے. صبر ہے پہلی چوٹ پر صبر کرنا اور زبان سے بالکل اظہار نہ کرنا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا. سب کچھ کہہ کے، سارا غصہ نکال کے، سارا واویلا کر کے پھر کہنا کہ اب میں صبر کرتا ہوں، یہ صبر نہیں ہے. اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ انہیں یہ تھا کہ یوسف چلا گیا، آنکھوں سے دور ہو گیا. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، لیکن دل کی محبت انسان کے دلوں میں جڑ پکڑ لیتی ہے، وہ دل سے نہیں نکلتے. اور خاص طور پر اولاد چاہے آنکھوں سے دور چلی جائے یا دنیا سے چلی جائے، ماں باپ کے لیے اس کا غم مٹانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے، جب ان کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں روتا ہوں، میرے دل کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو آنکھوں سے آنسو کا رواں ہونا یا کسی اپنے پیارے کو یاد کر کے رونا یا اپنے کسی پیارے کی انتقال پہ رونا آنسوؤں سے، یہ تقویٰ کے عین مطابق ہے. اللہ نے ہمیں اسے منع نہیں کیا. ہاں جزا و فضا کرنا، اپنے سینہ کو بھی کرنا، بالوں کو کھینچنا، دھاڑے مار مار کے رونا، یہ زبان سے بہت کچھ کہنا، اس سے منع کیا گیا ہے. نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا اپنی جان ہی کو ہلاک کر ڈالیں گے. پھر آپ نے اپنے بیٹوں کو جواب دیا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ اس نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اس کے سوا میں کسی سے نہیں کرتا. تو یہی انبیاء کا شیوہ رہا ہے کہ وہ اپنا غم، اپنا ملال، اپنا دکھ اور تکلیف لوگوں سے نہیں کہتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے. تو اسی طرح جب ہم پہ کوئی مشکل اور پریشانی آئے تو ہمیں اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہر حال میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. دراصل مایوسی جو ہے وہ ابلیس کی صفت ہے. شیطان مایوس ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی معافی سے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے. تو مایوسی جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہماری ہمت کو کمزور کرتی ہے. مایوسی ہمیں غفلتوں میں لے کے جاتی ہے، ہماری صلاحیتوں کو کم کر دیتی ہے. تو اس لیے جو لوگ ایسی باتیں کریں جس سے انسان مایوس ہو، ہمیں ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے. اور وہ لوگ جو قرآن سے جڑتے ہیں وہ ہمیشہ پر امید رہتے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں کی محفل تلاش کرنی چاہیے جو ہمیں اللہ سے جوڑیں اور ہمیں مایوسی سے بچائیں. اسی طرح سے اگر کوئی شخص اللہ کی طرف سے کسی آزمائش میں پڑھ کر غم میں مبتلا ہو رہا ہو تو اس کے غم کو بانٹنا، اس کو امید دلانا اچھے وقت کی، یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے. تو اگر انسان کسی پہ مال نہیں خرچ کر سکتا، اس کے ساتھ کچھ اور بھلائی نہیں کر سکتا، تو اچھی بات کر دینا، کسی کا دکھ درد بانٹ لینا، یہ بھی صدقہ ہے. اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو، میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ لیأسر من روح اللہ الی القوم الکافرون، پس اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں.
جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے یعنی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سرداران با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پلٹ کر ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے ہائے کیا تم یوسف ہو؟ تو پھر انہوں نے کیا کہا یوسف علیہ السلام نے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قال انا یوسف وہذا اخی، اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ لوگ کتنی ہی چالیں چلیں، اللہ کی تدبیر سب پر غالب آ جاتی ہے، اور جو لوگ کسی کو گمراہ کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے چالیں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ قالوا تاللہ لقد اسرق اللہ علینا وان کنا لخاطئین، انہوں نے کہا با خدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی، واقعی ہم تو خطا کار تھے۔ تو انہوں نے اقرار کیا کہ اللہ نے تم پر فضل کیا جبکہ ہم تو خود خطا کرنے والے تھے، یعنی اللہ نے ان کو ان کے بھائیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا۔ یہ زندگی ہے ہی آزمائشوں کے لیے، مومن ہر حال میں آزمایا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ چیزیں جو اس کو محبوب ہوں، اور یہ آزمائش انسان کے لیے بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوش قسمت ہے وہ جو فتنوں سے محفوظ رہا۔ یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی، پھر فرمایا مگر جو آزمائش پڑنے پر ثابت قدم رہا تو واہ واہ اس کے کیا کہنے، یعنی وہ شخص کامیاب ہو گیا جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہا اور اس نے اللہ کا دامن جو ہے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہی عالی ظرف لوگوں کا کام ہے کہ جب کوئی ان کے سامنے اپنی کسی غلطی کا اعتراف کر لے تو پھر وہ اس کو بڑھ کر اسی وقت معاف کر دیں اور ان کے برے رویوں کی یاد نہ دلوائے۔ جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یعنی کہ جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا کہ بھیڑیا ان کو کھا گیا ہے، تو ان کے بھائیوں نے ان کی قمیص کے اوپر خون کے دھبے لگا کے اپنے والد کو دکھائے تھے، اور اب اپنے والد جو کہ رو رو کے ان کے غم میں نڈھال ہو گئے، ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی کہ وہ والد ہیں میری خوشبو کو پا لیں گے، یعنی غم میں رونے سے بینائی چلی گئی، اور بیٹے کی خوشبو پا کر جو ان کو خوشی ملے گی تو اللہ ان کو ان کی بینائی لوٹا دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بالکل ایک کہتے ہیں نا کہ گھپ اندھیرا ہو جائے رات کا، ہمیں لگتا ہے بہت گہری رات ہو گئی، تو پھر وہیں سے سورج کی پہلی کرن جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وقت رخصت تھا تو آپ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اور جب آپ کے کان میں یہ بات کہی کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں تو آپ رونے لگیں۔ پھر آپ نے کہا کہ تم جنت میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی، تو آپ ہنس دیں۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات جن مشکلوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے، انہی مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزر کر ہمارے لیے راحت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہم سب کی زندگی کو ڈیزائن کیا ہے۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یعنی ابھی وہ صرف شہر میں انٹر ہوئے ہیں اور قمیض ابھی ان کے پاس ہے، تو والد نے ان کی خوشبو محسوس کر لی۔ تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے، یعنی جو ان کی بیویاں ہوں گی شاید جو غالباً گھر میں پیچھے لوگ رہ گئے تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ تو بالکل ہی سٹھیا گئے ہیں، اب آپ کو اس کی خوشبو بھی آنے لگی جو کہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا
قال الم اقل لکم، پھر جب وہ خوشخبری لانے والا آیا، یعنی جو لوگ ان کی قمیض لے کر آئے، تو اس نے یوسف کا قمیض یعقوب کے منہ پہ ڈال دیا اور یکا یک ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجئے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، کہ واقعی ہم تو خطا کار تھے، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ہمیں ان سے اپنے حق میں دعائیں بھی کروانی چاہیے۔ ہمیں ہمارا دین یہ بھی سکھاتا ہے، انہیں پتہ تھا کہ ہمارے والد نبی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا ایک تو باپ کی دعا بیٹے کے حق میں جو مانگتے ہیں، یعنی کسی کے بھی والد اگر اپنے بچے کے حق میں دعا کرتے ہیں وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں ٹالتا، وہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ تو ہمیں انتہائی غصے کے عالم میں بھی ماؤں کو بھی باپوں کو بھی یہ چاہیے کہ کبھی اپنے بچے کو بد دعا نہ دیں۔ باپ اگر اپنے بیٹے کے حق میں بد دعا کرتا ہے وہ بد دعا بھی اسی طرح سے عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ بچوں کو دعائیں ہی دینی چاہیے۔ بعض اوقات وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ برا معاملہ کر لیتے ہیں یا کسی قسم کی برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا تعلق ان کے ساتھ، ہمارا رتبہ ہمیں اس چیز پر اکساتا ہے یا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر حال میں جو ہے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنوے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن اور چین سے رہو گے۔ یعنی انہوں نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو عزت و تکریم دی اور اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا۔ یعنی ماں باپ کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا رکھا ہے۔ اولاد کتنی ہی ترقی کر جائے، کتنے ہی بڑے عہدوں پہ پہنچ جائے، وہ ماں باپ کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو بحیثیت اولاد ہمیں چاہیے ہے کہ ہم چاہے کتنا ہی دنیاوی علم حاصل کر لیں، دنیا کے کسی بھی بڑے مرتبے پہ پہنچ جائیں، کبھی بھی اپنے ماں باپ کی عزت و تکریم میں کمی نہ کریں۔ تو اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے، یعنی ان کے باقی بھائیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھے ملایا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان پر کسی قسم کے حالات گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کو علم نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے، انجام کار صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس وقت بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس مصیبت کا شکار ہو گئے، لیکن ہمیں صبر سے اس کے انجام کی طرف دیکھنا چاہیے کہ دیکھتے ہیں اب اس کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من التاویل الاحادیث، اسے میرے رب تو نے میری حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں تک کی تہ تک پہنچانا سکھایا۔ زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور مجھے آخر کار میں صالحین کے ساتھ ملا۔ تو ہمیں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امن میں رکھے، بہترین نعمتیں دے، بلکہ ہمیں اپنے انجام کے لیے بھی بہترین دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں صالحین کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سلیمان بن عبد المالک نے ابو حازم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں موت سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے اپنی دنیا آباد کر لی ہے اور آخرت برباد کر لی ہے، اب تمہیں کراہیت آتی ہے کہ تم اپنی آبادی سے ویرانے کی طرف جاؤ۔ یعنی جو لوگ اس دنیا میں اپنا بہت دل لگا لیتے ہیں تو پھر ایسے ہی لوگوں کو جو ہے وہ موت سے کراہیت آتی ہے۔ جب ان کے سامنے موت کا ذکر کیا جائے، آخرت کا ذکر کیا جائے، قبر کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو وہ بددل ہو کے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو بہترین انسان وہی ہے جو اپنی آخرت پہ فوکس رکھتا ہے، یعنی وہ دنیا میں اپنی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے گزارے۔
یعنی اس کا معاملہ دنیا میں رہنے کے لیے بس اتنا ہی ہو جتنی اس دنیا کی ضرورت ہے، اور اس کو اپنی آخرت کے بارے میں اتنا ہی فکر مند ہونا چاہیے جتنا کہ آخرت کی اہمیت ہے۔ اے نبی، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ماضی میں آپ کے ساتھ برا کیا، اس وقت آپ مجبور تھے یا کمزور تھے یا انسان اچھی حالت میں نہیں تھا کسی بھی وجہ سے، تو اگر بعد میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں اور ایسے لوگوں سے آپ کا سامنا ہو جنہوں نے ماضی میں آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا تھا، تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا کی خاطر ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں اور اپنا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمے رکھیں۔ یہی اعلیٰ ظرف ہونے کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر نہیں دینے والے، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ یعنی یہ اہل مکہ نبی پاک کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہ اہل قریش آپ کے قبیلے والے ہیں، کنبے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو ان کے سگے بھائیوں نے اتنا برا رویہ کیا تھا، تو آپ اس قصے کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس قصے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، انجام کار اللہ آپ کے حق میں بہترین کرے گا۔ ان کے سگے خون کے رشتوں نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو عزت دی، تکریم دی، ان سے مایوس نہیں ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پورا قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو ہمت بندھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر اس طرح کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے، کیا یہ مطمئن ہیں کہ خدا کے عذاب کو کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے؟ یعنی اللہ کی کوئی عذاب آئے بلا کی شکل میں اور ان کو پکڑ لے، یا قیامت کی گھڑی اچانک ان کے اوپر آ جائے۔ تم ان سے صاف صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے نبی، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کا رستہ اختیار کیا۔ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرَّسُولُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پہلے پیغمبروں کے ساتھ تو یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے ان کی بات سن کر نہ دی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور ان لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ یعنی اللہ کی وہی طریقہ ہے کہ جب کہیں کسی جگہ پر ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہیں سے نجات کی ابتدا کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی قوم اپنے نبیوں کے ساتھ انتہائی بدترین رویہ اختیار کر لیتی ہے تو ایسی صورت میں پھر اللہ کی مدد کی نوید آ جاتی ہے۔ اور پھر یہی ہوا تھا کہ جب اہل قریش کا رویہ جو تھا وہ بدترین ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اور آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں۔ یعنی کس قدر آپ کے پیچھے لوگ تھے کہ آپ کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، سازشیں کی جا رہی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح سے محفوظ صحیح سلامت نکال لیا راتوں رات، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جاتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں یہ انہی کی تصدیق کرتی ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے ساتھ ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ رعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ سورہ رعد مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ رعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے جو آسمان سے بجلیاں کڑکاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ سورہ رعد کا موضوع بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ادراک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آیات میں انسان کی توجہ اپنی تخلیقات کی طرف مبذول کروائی ہے کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے، اس کی قدرت کو پہچاننے کے لیے اپنے عقل اور شعور کو استعمال کر۔ جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، وہ چاہے کونی آیات ہیں یا شرعی آیات ہیں، تو وہ ہمیشہ گمراہی کی ہی زندگی میں پڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ کو پہچاننے اور اپنی زندگی کو ہدایت کے راستے پر ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کریں، اور سب سے بڑھ کر جو نشانی ہے ہماری اپنی ذات ہے، انسان خود ہے۔ ہم اپنی ان تمام چیزوں پر غور تو کریں کہ اللہ نے ایک کیسا منظم نظام ہمارے اندر چلا رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ الف لام را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے، یعنی لوگوں کی اکثریت ہمیشہ ہدایت سے دور ہی رہے گی۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر نہیں آتے ہوں۔ پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنا دیا، اور اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقررہ تک چل رہی ہے، اور اللہ ہی کے اس سارے کام کی تدبیر اللہ ہی فرما رہا ہے، اور وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ تو کائنات کی جو تخلیق ہے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں گے تو اللہ کو پہچانیں گے۔ جب تک ہم کسی چیز کو نہیں پہچانتے، ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، ہم اس کو اس کا صحیح حق نہیں دیتے۔ تو ہمیں اپنے رب کو پہچاننا چاہیے، اس کی عظمت کو پہچاننا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوگا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے میرے بندے، تو نے دنیا میں ہر چیز کو پہچانا، لیکن تو نے اپنے رب کے حق کو نہیں پہچانا۔ یعنی ہم جو سب سے زیادہ حق تلفی کسی چیز کی اس دنیا میں رہتے ہوئے کرتے ہیں وہ رب کی عظمت ہے، کہ ہم اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے، اور جب ہم اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کی شان کے مطابق نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا چاہیے ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی بڑائی بیان کریں، جو جو نعمتیں خواہ چھوٹی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوں ہم اس پہ شکر ادا کریں، اور پھر اللہ سے ہر وقت مغفرت کی دعا مانگیں، کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں اب تک اتنی زندگی گزر جانے کے باوجود بھی احساس تک نہیں ہے، لیکن جب ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کون سی نعمت، کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لی۔ تو انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا بہترین شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، اور اپنی اولاد کو اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی بار بار جو ہے اس کی تاکید کریں، کیونکہ یہ ہمارا کام ہے کہ جو لوگ اس نیک عادات سے غافل ہیں ہم بار بار ان کی تربیت کریں اور اپنے عمل سے لوگوں کو ایسا کرنے پہ مجبور کریں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے کوئی اچھا عمل کریں اور اولاد اس کو دیکھ کے متاثر نہ ہو۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو زمین پہ نہ ٹھونکتا، یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے زمین کی میخیں قرار دیا ہے، ان میخوں سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایک جگہ جمایا ہوا ہے، ورنہ تو یہ سمندر اس پر کب کا غالب آ چکا ہوتا اور دریا بہا دیے۔ اسی طرح اس میں طرح طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ اور دوسری ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ وتر ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ واحد وہ چیز ہے جو تنہا ہے، اکیلا ہے۔ باقی ہر وہ چیز جو دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہے اس کا جوڑا اس کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو دیکھیں کہ یہ ایک ہے، اکیلی ہے، تو یہ ہماری اپنی کم علمی ہے، اللہ نے ضرور اس کا جوڑا کہیں نہ کہیں پیدا کر رکھا ہے۔ اور وہی دن اور رات پر طاری ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکھیرے ہیں اور کچھ دوہرے ہیں، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذرا غور تو کرو کہ ایک ہی کھیت ہوتا ہے، اس کی ایک بالی میں سارے دانے بہت اچھے ہوتے ہیں اور دوسری بالی میں کچھ دانے اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک ہی باغ میں لگے ہوئے پھلوں کے درخت ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ کو اچھا پھل لگتا ہے اور کچھ کو اچھا پھل نہیں لگتا۔ تو کیا وجہ ہے؟ اگر ہم غور کریں، ایک خاندان بھی ایک کھیت اور ایک باغ کی طرح ہوتا ہے۔ وہی دو ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی ساری اولاد کو پالتے ہیں۔ ماں باپ ان میں فرق نہیں کرتے، بچے ایک ہی سکولز میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کا کھاتے پیتے ہیں، ایک ہی قسم کی کوالٹی کا لباس پہنتے ہیں۔ ماں باپ سب کو ایک ہی طرح کی نصیحت کرتے ہیں، پر اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو نیکی پہ چلتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بار بار یاد دلانے پر بھی نہ نماز ادا کرتے ہیں اور نہ نیکی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ ماں باپ نے کسی ایک کی تربیت تو کی اور دوسرے کی تربیت نہیں کی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، تو جو زمین اچھی ہوتی ہے اس سے غلہ اگتا ہے، وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، اور بعض زمینیں جو ہوتی ہیں وہ سیم زدہ ہوتی ہیں، تھور زدہ ہوتی ہیں، نہ وہ خود فائدہ مند ہوتی ہیں نہ وہ دوسروں کو فائدہ دیتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان سے وہی کام لیتے ہیں، ان پر وہی غور کرتے ہیں، وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اذا کننا عظاما نخرا، تو ہم سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ انسان اپنی حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ یعنی اگر ہمارا گول بڑا ہے، انسان کا مقصد بڑا ہے، تو پھر اس کو چاہیے ہے کہ چھوٹے موٹی چیزوں کو اگنور کرے۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتے ہیں وہ اپنا کوالٹی ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، اور اس بڑے مقصد تک پہنچنے کے لیے پھر ان کو زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اچھا مومن وہ ہے، قابل مومن وہ ہے، عقل مند مومن وہ ہے جو فروئی باتوں میں نہیں پڑتے، ادھر ادھر نہیں پڑتے۔ جو لوگ ذرا ذرا سی باتوں میں ان کو کھینچتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں یا میم میخ نکالتے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے ہے کہ اگر انہیں تقویٰ کی زندگی گزارنی ہے، جنت کی طرف جانا ہے، جنت ان کا مقصد ہے، تو انہیں چاہیے ہے کہ پھر وہ ایسے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کریں۔ تو ہمیں کیا چاہیے ہے کہ ہم ہر حال میں جو ہے اپنا رویہ پازیٹیو رکھیں اور درست رکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتوں کے باوجود ان سے چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ لیکن بعض مواقع ایسے آ جاتے ہیں کہ اگر وقت پر لوگوں کو سرزنش نہ کی جائے تو وہ لوگ ہماری زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ ڈرائیو اے نیل رائٹ، کیل کو سیدھا ٹھونکیے، یعنی جس وقت جو بات کہنے کی ضرورت ہے اس وقت وہ بات کہہ دینی چاہیے، پھر اس کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ اور بصیرت کیا ہے؟
جو ہمیں اللہ سے بار بار مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشد دے، بصیرت دے، ہدایت دے۔ تو اصل میں بصیرت اور ہدایت یہی ہے کہ صحیح وقت پر صحیح کام کرنا اور صحیح وقت پر صحیح بات کہنا، یہی بصیرت ہے، اور یہ بہت بڑی خیر ہے جو اللہ کسی کو عطا کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، اور وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، اور وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ یعنی رات کی جو اندھیری چادر ہے یہ بہت سارے لوگوں کی برائیوں کو اور عیبوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ بہت ساری برائی کرنے والے لوگ رات کے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی کام کتنی ہی تاریکی میں کیا جائے وہ کسی انسان کی نظر سے سو پوشیدہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جاننے والا ہے۔ تو تقوی والے جو ہیں وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو تقوی کیا ہے؟ اگر کسی نے یہ اندازہ کرنا ہو کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں تو پھر وہ یہ دیکھے کہ کیا وہ تنہائی میں بھی ویسا ہی عمل کرتا ہے جیسا وہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ یہی خود کو پرکھنے اور جانچنے کے لیے سب سے بڑا پیمانہ ہے کہ جب ہم اکیلے ہوں تو ہمارا دل کس طرف راغب ہوتا ہے، ہم کون سے کام کرتے ہیں تنہائی میں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو کہ اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو انسان کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان مغرب کے بعد یعنی رات جب شروع ہوتی ہے، اگر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر ہم 10 مرتبہ اس کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ایک اسلحہ دار فرشتہ ہماری حفاظت کے لیے معمور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے رات کو سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو ایک فرشتہ ساری رات ہماری حفاظت پر معمور رہتا ہے۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتے مقرر نہ کرتا تو کب کا جنات اس کو اچک لیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ فرشتے لگاتا ہے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور جو شخص اپنے کسی بیمار بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کس قدر مہربان ہے، وہ تو ہم پر مہربانی کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو اور میں اس پر اپنی رحمت کی بارشیں کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتے۔ یعنی کہ انسان کو بہرحال خود اپنے لیے بھی کوشش کرنی ہے، صرف اللہ ہی پر سارا معاملہ نہیں چھوڑ دینا۔ اور جب کسی قوم کی اللہ شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی حال میں بھی نہیں ٹلتی، اور نہ اللہ کسی کے مقابلے میں ایسی قوم کا حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ هو اللہ الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی اللہ ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تم اندیشے میں لاحق ہوتے ہو اور امیدیں بھی بنتی ہیں، وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ آتا ہے تو انسان غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر کوئی اور فیصلہ آتا ہے تو انسان کو خوشی مل جاتی ہے۔ تو انسان کو چاہے خوف ہو یا انسان خوشی میں ہو، دونوں رویوں میں خود کو اعتدال میں رکھنا چاہیے۔ یعنی اللہ کی طرف سے خوشی ملی ہے تو آپے سے باہر نہ ہوں۔ یعنی بعض اوقات ہم اپنی خوشیاں اتنی سیلیبریٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں تک سے غافل ہو جاتے ہیں،
اور پھر بعض اوقات ہم کسی بیماری میں، کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، یا خدا نخواستہ ہمارے اپنے کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ نمازوں تک سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں، خواہ آپ کتنی ہی بڑی خوشی میں مبتلا ہیں یا آپ کسی دکھ پریشانی میں مبتلا ہیں، دونوں صورتوں میں ہم نے اپنے رویے کو اعتدال میں رکھنا ہے اور کسی صورت میں بھی اپنے رب سے اور اس کی عبادت سے غافل نہیں ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ ایک شخص موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ اس کے حال پوچھنے کے لیے اس کے پاس تشریف لے کر گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اس وقت تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے پکڑ کا بہت سخت خوف ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے بخشش کی امید بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اس وقت میں اگر، یعنی موت کے وقت میں اگر کسی کے دل کی میں یہ دونوں باتیں پائی جائیں تو وہ جس بات سے ڈر رہا ہوتا ہے اللہ اس سے اس کو بچا لیتا ہے، اور جس چیز کی اس سے اللہ سے امید جڑی ہوتی ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے خوشگمان رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کر دے جس کا گمان ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی اگر بادل گرج رہے ہوں تو وہ بھی اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کے فرشتے تو ہر حال میں ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بس یہ ایک انسان ہی ہے جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، ورنہ تو چرند پرند، پہاڑ، دریا، سمندر، ہوائیں، یہ سب کے سب ہر حال میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ چونکہ ہم ان کی آوازوں سے، ان کی زبانوں سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہمیں علم نہیں کہ یہ کس طرح سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جب بجلی کی گرج سنتے تو اپنی گفتگو کو بند کر دیتے اور پھر یہ دعا کیا کرتے تھے، یعنی یہ جو بجلی کی کڑک اور چمک ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی علامت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میری پوری اطاعت کرتے تو میں رات کو ان پر می برساتا اور دن کو سورج ان پر چڑھاتا، یعنی سورج بہت چمکدار نکالتا اور یہ گرج چمک کی آواز تک نہیں سن پاتے۔ یعنی زمین پر بجلی کا کڑکنا اور زلزلوں کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جب لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے، رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں وہ اس کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ خدارہ مزاروں پر جا کر چڑھاوے نہ چڑھایا کریں، مغفرت کی دعا مانگنے ضرور جائیں لیکن مرے ہوئے کسی کے حق میں کوئی دعا نہیں کر سکتے، یہ بدعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا۔ یعنی مرے ہوئے لوگ اور وہ جو دنیاوی لوگوں کو ہم الہ بنا لیتے ہیں، وہ تو ایسے ہے کہ پانی برس رہا ہو اور انسان کہے کہ اے پانی تو میرے منہ کے اندر آ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے ہرگز۔ پس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیرے بے ہدف ہے۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز طوعاً اور کرہاً سجدہ کر رہی ہے۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ تو بات یہ ہے کہ ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے، پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے کہ تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، کہو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا روشنی اور تاریکیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ ان کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، وہ یکتا اکیلا اور سب پر غالب ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اس سے لے کر چل نکلا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی نعمتیں اور رحمتیں سب پر نازل فرماتا ہے لیکن ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق لیتا ہے۔ یہ قرآن سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے لیکن کیا سب اس سے ایک ہی قسم کا فیض اٹھا رہے ہیں؟ ہر شخص اس سے اپنے ظرف کے مطابق لیتا ہے۔ پھر جب یہ سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دانتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے
پگھلایا جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جایا کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ خود کو دیندار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پے در پے غزوات ان کے لیے سامنے رکھ دیے۔ تو جب غزوات آتے تھے تو منافقین پیٹھ پھیر جاتے تھے، بہانے بنا کر ان سے دور ہو جاتے تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش سے گزار کر کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیتا تھا، یعنی یوں پہچاننا آسان ہوتا تھا کہ سچے مومن کون ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آسمان سے برسنے والی بارش کو جو ہے وہ وحی سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، اور دل جو ہے وہ زمین کی طرح سے ہے، کچھ زمین زرخیز ہے اور کچھ بنجر، یعنی کچھ کے دل جو ہیں وہ اللہ کی طرف کھنچتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں اور ہمیں ہدایت ملے، اور کچھ دل بنجر ہیں، اور کچھ دل اچھا کام کر رہے ہیں اور کچھ دل اچھا کام نہیں کر رہے، یعنی کہ جن کے دل کی مٹی نرم ہوتی ہے وہ اللہ کا حکم ایک ہی بار سننے کے بعد اس کو لے لیتے ہیں اور عمل کی حد الوسع کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ کے دل اچھے کام نہیں کر رہے ہوتے، سخت ہوتے ہیں، ان کی زمین پہلے سے تیار نہیں ہوئی ہوتی، تو اس لیے پھر وہ ان آیات کا بھی اتنا اچھا اثر قبول نہیں کرتے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے اپنی بات جو ہے وہ سمجھاتے ہیں۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے۔ جنہوں نے سمعنا و اطعنا کہا وہ ہدایت پا گئے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور اللہ ان کو دے دے تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دنیاوی کامیابی، دنیاوی طور پر اگر کسی شخص کو بہت زیادہ نعمتیں مل جائیں تو یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی نشانی نہیں ہے، اور نہ ہی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں نواز رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آخرت میں بھی ہمیں اسی طرح نوازے گا، تو ہرگز نہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ قطعاً غفلت میں نہ پڑیں، وہ اپنے اعمال کی طرف توجہ کریں کہ اتنی ساری نعمتیں پانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر شکر ادا کر رہے ہیں، وہ عملی طور پر کیا کر رہے ہیں، ان کا عمل کیسا ہے، بھلا یہ کس طرح ممکن ہے۔ اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا اگر زمین کی ساری دولت بھی دے دیں گے تو وہ اللہ کے پکڑ سے نہیں چھوٹ سکتے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے۔ یعنی اللہ نے دو ہی رنگ بنائے ہیں پہچان کے لیے، ایک سیاہ اور ایک سفید۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن کی طرح آپ عمل کریں اور کوئی آپ کو دیکھ کے نہ پہچانے کہ یہ مومن ہے، اور کوئی اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہو اور آپ اسے دھوکہ کھا جائیں کہ یہ تو بہت ہی نیکوکار بندہ ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعنی اندھا اور آنکھوں والا یہ کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے۔ نصیحت و دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک عقل مند لوگ کون ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نزدیک کن کے عمل قابل قبول ہیں، اور اگر ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم دیکھنا چاہیں کہ کون سے لوگ بہترین ہیں تو اللہ نے ان کی نشانیاں بتا دیں کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ کیا عہد کیا تھا ہماری روحوں نے؟ وعدہ الست کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ یعنی جو اپنی غم میں اور خوشی میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دنیاوی لوگوں کو خدا نہیں بناتے، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے، نہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں اور نہ لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد توڑتے ہیں۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، یعنی صلہ رحمی، اپنوں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو ہمارے اسٹیٹس کے ہیں، امیر ہیں، جن کی پہنچ ہے، ان کے ساتھ تو آپ اچھا رویہ رکھیں، اور جو رشتہ دار غریب ہیں ان کو رشتہ دار ماننے سے ہی انکار کر دیں۔ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی
اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، خیرات و صدقات بھی کرتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرتے ہیں، حق حلال کی روزی کماتے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لے لیا جائے۔ یعنی ہر حال میں اللہ کی طرف جھکے رہتے ہیں اور اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں، یعنی دوسروں کے معاملات میں دخل دینے کی بجائے، دوسروں کے معاملات پر توجہ کرنے کی بجائے وہ ہر وقت خود احتسابی میں لگے رہتے ہیں کہ میں خود کیسا ہوں۔ تو قرآن جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم قرآن کو دہراتے رہتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جیسے ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دہرا رہے ہیں، نئے سرے سے ان کو تازہ کر رہے ہیں۔ جیسے ایک سبزی ہوتی ہے، اگر اس کو کچھ دیر پڑے رہنے دیا جائے، ایک دن پہلے کی ہو جائے، جب ہم اس پر پانی مارتے ہیں تو وہ پھر سے تازہ لگتی ہے۔ اسی طرح دن کی دوڑ دھوپ کے بعد ہمارے چہرے پہ تھکن کے اثرات آ جاتے ہیں، پھر ہم اس کو غسل کر کے، وضو کر کے اپنے آپ کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اس دورہ قرآن کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، وہ احکامات، وہ باتیں جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جس پر جنت کی بشارت ہے، اور وہ برے کام جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا کہا ہے، اس 360 دن میں ہمارے دل میں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اس دنیا کی باغ دوڑ میں پڑھ کے ہم ان سے کچھ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اس دورہ قرآن کے ذریعے ہم خود کو ریفریش کرتے ہیں کہ پھر سے ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے۔ یعنی اگر ہم قرآن کو دہراتے نہ رہیں تو یہ بھی ایک بغیر رسی کے بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہم سے بھاگ جاتا ہے۔ تو جو لوگ قرآن کو یاد کر چکے ہیں، جتنا قرآن ان کو یاد ہے، انہیں چاہیے ہے کہ ان زبانی صورتوں کو بار بار دہراتے رہیں کہ کہیں وہ ہم سے بھول نہ جائیں، وہ حصہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ یعنی نیکی کا کوئی بھی کام، اچھائی کا کوئی بھی کام جب آپ کے عمل میں آ جائے تو بس پھر اس پر مضبوطی سے جم جائیں۔ ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں۔ ایک اور خوبی کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ تو بات کیا ہے کہ صبر جو ہے وہ انسان کی کامیابی کی کنجی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ آخرت کا مٹیریل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ میں کوئی چیز نہیں بنا کر رکھی ہوئی ہمارے لیے، بس خالی جگہ چھوڑ دی ہے۔ ہمیں جنت میں کیسا گھر چاہیے ہے؟ جیسا گھر چاہیے ہے، مٹیریل ہمارے اعمال ہیں۔ جتنا اچھے اعمال، جتنا اخلاص کا درجہ، اتنا اچھا مٹیریل ہم اپنے ہاتھوں سے آگے کے گھر کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ صدقہ صدقہ صدقہ۔ حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ یعنی ہر حال میں ہمیں دینے والا بننا ہے، جتنی استطاعت ہے، ایک روٹی دے کر، ایک پلیٹ سالن دے کے، ایک لقمہ کسی کو کھلا کے، ایک پانی کا گلاس پلا کر، کچھ بھی، جس کی بھی جتنی استطاعت ہے، ہمیں اپنے لیے آخرت کا رستہ آسان کرنا ہے، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یعنی کچھ برا ہو گیا تو فوراً سے نیکی کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم۔ یعنی آخرت کا گھر انہی لوگوں کا ہوگا جن میں یہ تمام صفات پائی جائیں گی، یعنی ایسے باغ جو ابدی کی قیام گاہ ہوں گے، جن پر کبھی خزاں نہیں آئے گی، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے وہ جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ یعنی یہ جو اوپر نشانیاں بتائی گئی ہیں یہ صالحین لوگوں کی بتائی گئی ہیں، اور پھر کیا کہا گیا ہے کہ ان کے باپ دادا میں سے جن میں یہ صفات پائی جاتی تھیں، ان کی بیویوں میں سے وہ جائیں گی جن میں یہ صفات پائی جاتی تھیں، اور ان کی اولاد میں سے بھی وہی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے جو ان صفات پر ہوں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو یہ جنتیں ہیں، 7 قسم کی جنت کے درجے ہیں۔ جنت کے ویسے تو 100 درجے ہیں، لیکن جنت کے اللہ تعالیٰ نے 7 نام ہیں جو بیان فرمائے ہیں۔ قرطبی میں لکھا ہے کہ جنت کے 7 نام ہیں: جنت العدن، دار الخلد، دار الجلال، دار السلام، جنت ماوا، جنت نعیم، جنت الفردوس۔
تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 6 جنتوں کے ناموں کا درج کیا ہے، اور دارالجلال جو ہے یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نام جنت کا یہ بھی ہے۔ تو وہاں کا کیا ہوگا؟ وہاں پر سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تو وہاں پر جو لوگ چلے جائیں گے تو وہاں پہ فرشتے ہر طرف سے ان پر سلامتی بھیجیں گے، ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ کیا سلامتی ہو؟ کہ اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس جنت کے مستحق ٹھہرے، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے، اپنے ان رشتوں کو نہیں جوڑتے جن سے اللہ تعالیٰ نے جڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اعتدال سے ہٹ جائے فساد ہے، یعنی میانہ روی کا نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کو میانہ روی کا رستہ پسند ہے، حتیٰ کہ صدقے اور خیرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے میانہ روی اختیار کرنے کا کہا ہے، عبادت میں بھی میانہ روی کا اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اعتدال سے ہٹے گی وہ فساد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ لعنت کے مستحق ہیں جو اعتدال سے ہٹ جائیں اور فساد پھیلائیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے، یعنی یہ اللہ کے اذن کے فیصلے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے بھرپور رزق دے اور جس کو چاہے تنگ رزق دے۔ اللہ نے کسی کو کسی چیز میں زیادہ کیا اور کسی چیز میں کم، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی طور پہ زیادہ مال و دولت دے دیتا، پھر وہ اللہ کو یاد نہ کرتا، وہ برائی کے رستوں میں آگے نکل جاتا۔ تو جن کو کم دیا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ وہی بات جو سب لوگوں نے کہی۔ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت کا اور رشد کا ذریعہ ہے، اور جو لوگ اس کو سنتے ہیں اور عمل کرتے جاتے ہیں انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے، اور وہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ اگر کبھی ہمیں پریشانی ہو، تکلیف ہو، اور کوئی دکھ بانٹنے والا ہمیں نظر نہ آئے، اللہ سے زیادہ کون ہمارا دکھ بانٹ سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کھولیں، اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ہمارے ساتھ تو برائی یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ یقین جانیے جو لوگ اس قرآن کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر پڑھتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے دل کو اطمینان نصیب نہ ہو۔ قرآن کی تلاوت سے انسان کو سکون ملتا ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہدایت اور کیونکہ ہم پریشانی میں قرآن کی طرف جب رجوع کرتے ہیں اور جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہمارے اس مسئلے کا حل ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اللہ اسی دوران ان کے مسئلے کا حل ان کے سامنے لے آتے ہیں، اور سکون الگ انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ، اے نبی اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا اور ماوا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو آسان نہ لو، اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ اس کی ہیبت سے دھنس جاتے۔
یہ زمین شک ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کیسے پڑھ لیتا ہے یہ سورۃ القاریہ، جس میں کہا گیا ہے القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اگر ہم قرآن پر ایمان لانے والے ہیں تو اتنی سخت آیات کو ہم اتنی آسانی سے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ان کی آیات کو سنتے ہی ہمارے دل لرز کیوں نہیں جاتے؟ یا زمین شک ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کے طالب ہیں؟ جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں؟ مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے۔ یعنی اللہ کی پکڑ کی دو صورتیں ہیں۔ کچھ لوگ غلط عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً سے ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ شاید اس پکڑ کی وجہ سے یہ میری طرف پلٹ آئے، اور ایک پکڑ یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان نیکی پہ جمع، پھر اللہ اس کو آزماتا ہے کہ واقعی یہ نیکی پہ جمع ہے یا واپس پلٹ جائے گا۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی۔ یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ پھر کیا وہ ایک ایک شخص کی کمائی پر نظر رکھتا ہے؟ اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے بنائے ہوئے شریکوں پر ہیں، یعنی ان دنیاوی الہوں پر یقین رکھتے ہیں، ذرا ان کے نام تو لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو؟ یعنی اللہ نے تو اپنے سوا کوئی خدا نہیں بنایا، تو تم اللہ کو وہ بات بتانا جانتے ہو جو اللہ کو بھی نہیں پتا۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی چیز بنائی ہو، کوئی چیز اس کی ملکیت ہو، اور اس کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو؟ جیسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا کہ کیا کچھ ہے، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں اللہ نے خوبصورت بنا دیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے۔ فما لہ من ہاد، تو پھر ان کے لیے کوئی سیدھی راستہ دکھانے والا نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، تو پھر ان کے لیے کوئی ایسا نہیں کہ جو انہیں دنیا میں اس خدا کے عذاب سے بچائے۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، کبھی گلے سڑیں گے نہیں۔ یہاں تو موسموں کے حساب سے پھل آتے ہیں، کبھی کسی چیز کا موسم ہے اور کبھی چیز کا۔ وہاں ہر موسم میں آپ کو ہر پھل ملے گا، اس کی طلب تو رکھو۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ والذین آتینہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اے نبی جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی تم کو اس کی پکڑ سے بچا سکے گا۔ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ اگر تم نے قرآن کے آنے کے باوجود لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے طریقے اپنائے تو تمہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے طریقوں پر عمل نہ کریں، وہ طریقے نہ اپنائیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کچھ ایسا کیا جو کہ کافرانہ رویہ ہے، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہے، آپ کے حکم، اللہ کے حکم سے منافی ہے، تو تمہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو پھر ہم کیسے بچیں گے؟ کیا ہم اس چیز سے غافل ہیں؟ ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی وعیدوں سے ڈرتے؟
تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے جا چکے ہیں، ان کو ہم نے بیویوں اور بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود دکھلا لاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، یمحو اللہ ما یشاء یثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بعض آیات ایسی نازل کی تھیں جس کو کچھ عرصے کے بعد اٹھا لیا گیا، یا کچھ احکامات ایسے نازل کیے جن پر بعد میں منع کر دیا گیا کہ یہ آیتیں تو قرآن کا حصہ ہیں مگر اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، جیسے آیت وراثت تھی تو ان کو بعد میں تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن اصل کتاب جو ہے ام الکتاب وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ ابو ابال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمارا نام بدبختوں میں لکھا ہے تو تو مٹا کر اس کو نیک لوگوں میں لکھ دے، اور اگر تو نے نیک لوگوں میں ہمارا نام لکھا ہے تو اس کو باقی رکھ۔ یعنی اللہ جس چیز کو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کے علاوہ، اور اس کو غلطی کرنے کے بعد اس کا احساس ہو جائے اور وہ اللہ سے توبہ کر لے اور کچھ صدقہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے وہ برائی مٹا دیتے ہیں۔ اور اے نبی، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ خواہ ہمارے پاس جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں۔ بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا صرف اللہ کا کام ہے۔ یعنی جو لوگ نیکی کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کے لیے آج کل بھی برسر پیکار ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کو وقتاً فوقتاً نصیحت کریں، لیکن ان پر دروغہ نہ بنیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور اسے حساب لیتے کچھ بھی دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ دیکھیے، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حال میں پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے، لیکن جو کچھ اللہ تدبیر کر رہا ہوتا ہے آخر میں اللہ ہی کی تدبیر غالب آتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں لوگوں کی نکتہ چینی سے بد دل نہیں ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ انجام کار ہمیشہ سچوں کا اور متقیوں کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر کبھی بھی انسان کو اپنے نیک عمل پہ جو ہے وہ تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ دین کا علم حاصل کرنا اور نیکی کا عمل کرنا یہ ایک جہد مسلسل ہے، اور شیطان تو ہر وقت تاک لگائے ہوئے ہے۔ تو ہمیں باوجود اچھے عمل کرنے کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی رہنے چاہیے کہ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتی ہو۔ سورۃ ابراہیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شدید۔ سورہ ابراہیم یہ بھی مکی سورہ ہے،
تو جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ کے آخری دور میں بہت حالات جو تھے آپ کے حق میں ناروا ہو چکے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام صورتیں جو تھیں نازل کیں آپ کو تقویت دینے کے لیے۔ اس صورت کا موضوع بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ جو ہے وہ اپنی طرف مبذول کروائی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں اور توحید کے مطابق عمل کریں، نہ صرف خود عمل کریں بلکہ لوگوں کو بھی حق کی تعلیم دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ اے محمد، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ یعنی یہ کتاب کیا ہے؟ یہ وہ واحد کتاب ہے جو انسان کو نور دیتی ہے، ہدایت دیتی ہے۔ یہ فرقان ہے جو حق اور باطل کا فرق ثابت کرتی ہے اور ہمیں ظلم کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتی ہے، صراط مستقیم کا رستہ دکھاتی ہے۔ ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے رستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یعنی آپ اللہ کی تعریف اور حمد بیان کریں یا نہ کریں، اس کی ذات ایسی ہے جو خود اس کو تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم کسی چیز کو صاف ستھرا دیکھیں، ہم اگر اس کو کسی کے لیے کہیں گے بھی نہیں کہ یہ بہت صاف ہے تو دیکھنے والے کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ صاف ستھری ہے۔ یعنی کسی چیز کی کوالٹیز خود بول بول کے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو جیسے اعمال ہوتے ہیں، جیسی صفات ہوتی ہیں، وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، ان کے دل میں کینہ، بغض اور حسد نہیں ہوتا، وہ ان کے چہروں سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ ہم نے اپنے پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھا دے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وہ بالا دست اور حکیم ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ یعنی قرآن میں ہی قصے نہیں ہیں پچھلے انبیاء کے، تورات اور انجیل کا بھی یہی موضوع رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کے قصے ان کی کتابوں میں بیان کیے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا دیتے تھے، اور میں تمہیں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ تو بات یہ ہے کہ آزمائشوں پر صبر کرو، اور مومن کے تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کوئی تکلیف بھی آئے تب بھی الحمدللہ کہو، کیونکہ تکلیف کا آنا بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے یاد کیا۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ تو نعمت کا اعتراف کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ جیسے جیسے اللہ کی نعمتیں ملتی جائیں انسان عاجزی اختیار کرے، انکساری اختیار کرے اور تکبر نہ کرے، کیونکہ جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو کیا ہے کہ ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں اور اعضاء سے اس کا اظہار کریں۔ اعضاء سے کیا؟ زبان میں نرمی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ شکر بجا لائیں۔ تو بات یہ ہے کہ شکر جو ہے وہ دی ہوئی نعمتوں کو قید کر لیتا ہے، پھر وہ نعمتیں انسان سے کبھی نہیں چھنتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اللہ 2 فرشتے اس پر مقرر کر دیتا ہے کہ دیکھو کہ یہ اب کیا کرتا ہے، یہ کس قسم کی گفتگو کرتا ہے۔ تو جو شکر گزار ہوتا ہے
اس حالت میں اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ مر گیا، یعنی وہ واویلا نہیں کر رہا، اللہ کی ناشکری نہیں کر رہا اور اس بیماری کی حالت میں مر گیا تو جنت دوں گا، اور اگر زندگی دیا گیا تو پہلے سے زیادہ بہتر گوشت اور پہلے سے زیادہ بہتر خون عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ فساق جہنمی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے نبی، یہ فساق کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ عورتیں ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ وہ تو ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب ان کو نعمت ملتی ہے تو وہ شکر نہیں کرتیں، اور جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر نہیں کرتیں۔ عورتوں کی یہ قسمیں جہنمی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکیں؟ قوم نوح، قوم عاد اور سمود، ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے تو ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا آفی اللہ شک، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، وہ تمہیں بلا رہا ہے اپنی ہدایت کی طرف تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے اور تم کو ایک مدت مقررہ تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان ہو جیسے کہ ہم۔ یعنی سب سے زیادہ اعتراض یہ تھا کہ تم تو ہم جیسے ہی ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی باپ دادا بندگی کرتے آئے ہیں، وہی اپنے پچھلوں کی نقش قدم پر چلنا۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر ہم تو تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے ہی جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ تو انسان تو ہر حال میں ہی ناشکرا ہے۔ اللہ کی یہ کتنی حکمت ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے ہی نبی اور پیغمبر بھیجے۔ اگر اللہ فرشتوں میں سے کوئی نبی یا پیغمبر بھیج دیتے تو پھر انسان یہ حجت دیتا کہ وہ تو فرشتے تھے، وہ سب کچھ کر سکتے تھے، ہم انسان ہیں، ہم یہ کام کیسے کریں؟ سنت تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں کہ جب کہ ہماری زندگی کی راہوں میں اسی نے رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو اس پر تو ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ تو اللہ ہی پر ہوتا ہے۔ وقال الذین کفروا لرسولہم لنخرجنکم من ارضنا، آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ ملت کیا ہے؟ طریقہ۔ ملت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قوم۔ قوم بھی وہ ہوتی ہے جو ایک بات پر اکٹھی ہو، متحد ہو، اور جو لوگ ایک جیسے رویے اختیار کرتے ہیں، ایک جیسے پیٹرن پہ زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی ایک ملت پر ہوتے ہیں۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ منکر کو موت ہر طرف سے آئے گی، حتیٰ کہ بالوں کے کناروں سے اور پاؤں کے انگوٹھوں کے طرف سے بھی۔ یعنی جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، وہ بھی ایک جیسے ہی طریقے پر ہوتے ہیں۔ آپ کبھی دیکھیں جن کا دنیا میں ایک جیسا طریقہ ہوتا ہے، موت کے وقت ان کی حالت بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی صالحین کا ساتھ نصیب کرے اور آخرت میں بھی، ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور اس کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ یعنی ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو بری سزا دی۔ پھر اس کے بعد آگے ان کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا، یعنی خون اور پیپ کا ملا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور وہ مشکل ہی سے اسے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہیں پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کو لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا اور اس کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا۔ یعنی جن لوگوں نے ریاکاری کے ساتھ اعمال کیے ہوں گے صرف دنیا دکھاوے کے لیے،
آخرت میں ان کے اعمال خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہیں پائے گا، یہی پرلے درجے کی گمشدگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اس پر ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے اور ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ یعنی دنیا میں جو شیطانوں کے پیچھے لگ کر اپنے لیے عذاب مول لے رہے ہیں تو آخرت میں وہ ان سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تو ہم تمہارے پاس جاتے تھے یہ تعویذ دے کے اور الٹے سیدھے حربے بتا کر ہم ان مشکلوں سے نکل گئے تھے، تو کیا آج بھی تمہارے پاس ایسا کوئی ٹوٹکا ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں؟ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے قریب ہوتے ہیں شیطان انہی پر غالب ہوتا ہے، ایک جیسی چیز اسی جیسی چیز کی طرف لپکتی ہے، میگنیٹ سے ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ جب شیطان فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے۔ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شیطانی خیالات ہم پر حملہ آور ہوں تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور خود کو اللہ کی پناہ میں دے دینا چاہیے۔ تو پھر وہ کہے گا میرا تم پر کوئی زور تو نہ تھا، یعنی میں نے ہاتھ پکڑ کے تم سے وہ زبردستی تو کوئی برا عمل نہیں کروایا تھا، میں تو صرف ایک آئیڈیا تمہیں دیا کرتا تھا، عمل تو تم نے خود کیا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے رستے کی طرف تمہیں دعوت دوں اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ تو ہمارے پاس بھی بہت سارے انویٹیشنز آتے ہیں، کچھ کانسرٹس کے آتے ہیں، کچھ اس طرح کی ڈھول باجے گانے وغیرہ کی محفلوں کے آتے ہیں، اور کچھ دینی مجالس سے بھی انویٹیشنز آتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے رویے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کی طرف جاتے ہوئے زیادہ تیاری کرتے ہیں یا پرجوش ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے رستے کی طرف تم کو دعوت دی اور میری دعوت پر تم نے لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت دو، یہاں تک کہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدا کے ساتھ شریک بنا کے رکھا، میں تو اب اس سے بری الذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا ہی ہے۔ بخلاف اس کے کہ جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ اب ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کتنی بار یہ بات کہتے ہیں، تحتہا الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام۔ وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا استقبال سلامتی اور مبارکباد سے دیا جائے گا۔ یہ بار بار جنت کی باتیں کیوں اس طرح سے بیان کی جاتی ہیں؟ تاکہ ہمارے دل میں جنت کی طرف رغبت پیدا ہو، ہمارے دل میں اس کا شوق آئے، کیونکہ جس چیز کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے ہمارے دل میں اس کے لیے شوق پیدا ہو جاتا ہے، ہم اس کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو اس شجر طیبہ کی مثال دی ہے، یہ مثال ایک مومن کو اس سے تشبیہ دی ہے کہ مومن ایک شجر طیبہ کی طرح کھڑا رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، کتنی ہی آزمائشیں اس کی طرف آئیں وہ سنت کو اور اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ یہی سچے مومن کی نشانی ہے اور وہی شجر طیبہ ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَاتٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کسی ہے جو زمین کی سطح سے اکاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں سے بات عطا کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو توحید پر جمے رہتے ہیں وہ دنیا میں بالکل نہیں پھسلتے، بڑی سے بڑی لالچ، بڑی سے بڑی قوت ان کو دین حق سے نہیں ہٹا پاتی، اور اگر وہ پھسلنے بھی لگتے ہیں تو اپنے اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور جم جاتے ہیں۔ اور پھر جان لیجئے کہ جو انسان کا اس دنیا میں ٹھکانہ یہ دنیا ہے، اور جب ہم نے واپس جانا ہے تو ایک جگہ قبر بھی ہے، وہاں پر بھی جب منکرین قبر ہم سے پوچھنے کے لیے آئیں گے، سوال پوچھیں گے، ہمیں جواب دینا ہوگا، تو وہاں پہ بھی ثابت قدم وہی رہیں گے جو اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، کلمہ توحید پر
جمے رہے، اور ظالموں کو تو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اور تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونکا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اے نبی اپنے گھر والوں کو اور خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی کی طرف ہے۔ اے نبی میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہوگی۔ دیکھیں، مشکل وقت کے لیے کچھ مال کو جمع کر کے رکھ لینا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ بھی بہترین حکمت ہے، لیکن سارا مال جمع کرتے رہنا اور جب خرچ کرنے کی بات ہو تو صرف انسان کو اپنی ذات نظر آئے، اللہ کو یہ رویہ سخت ناپسند ہے۔ مومن بخیل نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہیں، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اگر ہم اس وقت ایک نماز ادا کر رہے ہیں، ہمیں یہ کامل یقین نہیں کہ اگلی نماز سے پہلے ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو مومن جو ہے وہ آخرت پہ فوکس کرتا ہے، اس لیے موت آنے سے پہلے خرچ کر دو، بڑھاپا آنے سے پہلے عبادت کر لو، اور تنگی پڑنے سے پہلے خرچ کر دو۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ تو اپنے رب کو پہچان اور ان نعمتوں کا بہترین شکر ادا کر، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَتُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ کفار، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، حقیقت یہ ہے کہ انسان تو بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں کا ان آیات میں اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں میں سے کچھ بھول بھی گئے ہیں تو ان کو یاد کریں اور ان کا بہترین شکر ادا کریں۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے پروردگار اس شہر یعنی کہ مکہ کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہت ساروں کو گمراہی میں ڈال دیا، ممکن ہے کہ میری اولاد بھی گمراہ ہو جائے۔ تو ہمیں بہترین دعائیں کرنی چاہیے اپنے حق میں بھی اور اپنی اولاد کے حق میں بھی۔ تو جو اولاد کے حق میں ہم دعا کر سکتے ہیں اور ہمیں ضرور ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں، اپنی اولاد کے حق میں، اپنے ازواج کے حق میں ان دعاؤں کو کریں، اور وہ تمام مسنون دعائیں جو انبیاء نے اپنے حق میں اور اپنی اولادوں کے حق میں مانگی ہیں، ہمیں اسی طریقے سے ان دعاؤں کو یاد کر کے مانگنا چاہیے، کیونکہ بہترین دعائیں وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی ہیں، وہ انتہائی مختصر اور جامع ہیں۔ پروردگار ان بتوں نے بہت سوں کو گمراہ کر دیا، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، یعنی آنے والے وقت کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ ہماری نسلیں دین پر چلیں گی یا نہیں۔ تو بہتر کیا ہے کہ ہم ان کے حق میں بہترین دعائیں کریں، آج ان کے حق میں بہترین دعائیں کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بچے ہماری باتوں پر عمل نہ کریں، پر ان کے آنے والے جو نسلیں ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ متقی پیدا کرے، ان میں سے اللہ تعالیٰ دین کے امام پیدا کرے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے گا تو یقیناً تو درگزر کرنے والا اور مہربان فرمانے والا ہے۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا، یعنی 2 بچے تھے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، تو وہ اسی کی طرف کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو یہاں تیرے گھر کے پاس لا کے بسایا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں تیرے حکم پر یہاں لا کے چھوڑ دیا۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعاؤں کو سنتا ہے۔ پھر دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب یوم حساب قائم ہوگا۔ تو نماز کی سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کریں، پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد اپنی غلطیوں پر معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کریں، اور اس کے بعد اپنے حق میں ہم بہترین دعائیں کریں، اس کے بعد اپنے والدین کے حق میں دعائیں کریں، اس کے بعد اپنے ازواج کے حق میں دعا کریں، اور پھر اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب یہ حال ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی اور دل اڑے جاتے ہوں گے۔ اے نبی، اس دن تم ان سے ڈرو، اور جب کہ عذاب انہیں آ لے گا اس وقت یہ ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں اور رسولوں کی پیروی کریں۔ مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے بھی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا۔ یعنی جو لوگ جہنم کے حقدار ٹھہریں گے وہ کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی، اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، اس دفعہ ہم نیک اعمال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں سکھانے کے لیے، تمہیں عبرت دینے کے لیے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کیا تھا، ان کے کھنڈرات چھوڑے تھے، ان کے بقایا جات چھوڑے تھے۔ کیا تم نے ان کو دیکھ کے سبق حاصل نہیں کیا تھا کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا چکے تھے، اور انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جاتے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهُ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ پس اے نبی، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں کے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ ہو جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہیں، ہر جہنمی کو 70 گز لمبی زنجیر میں لپیٹا جائے گا، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر جاندار کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ وَهَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ لِيُنذِرُوا بِهِ، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے۔ انما ہوا الہ واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور خبردار کیا جائے اس کے ذریعے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ آج کی سنت، دن اور رات میں نفل نمازیں ادا کرنا، فرائض سے پہلے اور فرائض کے بعد سنت اور نوافل کی نمازیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان بندہ جب ہر دن 12 رکعت نماز نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، نفل کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو فرض کے علاوہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، اور یہ 12 رکعت درج ذیل ہیں، یعنی یہ والی ہیں جو اضافی ہیں، جن کا پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، 4 ظہر سے پہلے اور 2 اس کے بعد،
یعنی ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں، اس سے پہلے کی 4 سنتیں اور اس کے بعد کی 2 سنتیں، 2 مغرب کی نماز کے بعد یعنی 3 فرض نماز مغرب پڑھنے کے بعد 2 نماز سنت، اور عشاء کے بعد 4 فرض عشاء نماز پڑھنے کے بعد کی سنتیں، اور 2 فجر سے پہلے یعنی فجر سے پہلے کی 2 سنتیں۔ اور فجر سے پہلے کی سنتوں کے تو کیا کہنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ 2 سنتیں دنیا اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی نعمتیں ان دونوں کے درمیان موجود ہیں، یہ 2 سنتیں ان سے بڑھ کر ہیں، یعنی ان کا اجر ان تمام نعمتوں سے زیادہ ہے۔ چاشت کی نماز، اس نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے 360 جو جوڑ ہیں ہمارے جسم کے، یہ اس کا صدقہ ہیں، یعنی جو لوگ چاشت کی نماز ادا کرتے ہیں یہ انسان کے پورے جسم کا صدقہ ہو جاتی ہے، ہر جوڑ کا صدقہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص دن کے پہلے حصے میں مجھے یاد کرتا ہے اور یہ نوافل ادا کرتا ہے، میں دن کے آخری حصے تک کے لیے اس کو کافی ہو جاتا ہوں۔ چاشت کی نماز جب سورج کی روشنی اچھے سے پھیل جائے اور اس میں کچھ تیزی آ جائے تو ادا کی جاتی ہے۔ یہ 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور 4 بھی۔ وآخر دعوانا اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔